بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب پر ایسے بہت سے چینل ہیں جو کہ کچھ بھی سرچ کر کے یوٹیوب پر چپکا دیتے ہیں، اسی وجہ سے ایک عام آدمی کو جو ہے وہ اس کے دماغ میں غلط منطق آتے ہیں اس چیز کے بارے میں یا اس آئیڈیاز کے بارے میں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اگر آپ ایک پازیٹیو چیز بھی دے دیں تو اس کے فیڈ بیک میں وہ ہنستے ہیں اور آپ کے لہجے کا اور جو آپ کے اتنا اپنے محنت کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہنستے ہیں، لیکن چلے یہ ان کی اپنی ایک ظرف ہے، یہ ان کا کام ہے۔ آج کا جو سب سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے افواہیں پھیلانا، جو ہے ہمارا یہ ہم اس میں بہت ماہر ہو گئے ہیں۔ وہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو غلط انفارمیشن سب سے پہلے آتی ہیں تو لوگ اسی پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو جو کرونا وائرس آیا تھا تو لوگ اس پہ جو ہے وہ بڑے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کرونا نہیں ہے اور یہ نہیں اور کچھ بھی نہیں اور یہ ایک عام سی بیماری ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، عام سی بیماری ہے کچھ نہیں ہوتا تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ کیسے مر گئے؟ ساری دنیا ہے آپ کی وہ ہے وہ کس طرح مر گئی؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ لیں ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں لوگ مر رہے ہیں تو یہ کرونا نہیں کیا؟ اچھا، ابھی جو ہے ابھی ویکسینیشنز کی باری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ویکسینز آپ اگر لگائیں گے تو 2 سال کے اندر میں آپ جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو ویکسین لگائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ امپوٹنسی پیدا ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے جو اپنے سورسز سے میں نے کچھ ریسرچ کیا تو یہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ لوگ نے تقریباً سال ہو گئے جو ویکسینیشن کروائیں تو الحمدللہ وہ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے۔ پہلے میں بھی جو ہے وہ یوٹیوب اور گوگل ماما اور ان ویب سائٹس پہ ویکیپیڈیا پہ سرچ کر کے تو اپنے لیے ٹاپک بناتا تھا۔ ابھی جو ہے خیر ایسا تو میں اب بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے اس میں میں اپنی جو ایک پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ میں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے نارتھ کوریا کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا، لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اس پہ بہت زیادہ سوچ کی ہے کہ یار یہ غلطی میں نے بہت بڑی کی ہے۔ لیٹ سپوز اگر ہمارا اور آپ کا ایک گھر ہے یا ہمارا آپ کا ایک ملک ہے تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی چلے کہ میری چلے؟ آبویسلی آپ کہیں کہ میرا گھر ہے اور میری اس کی جو ہے میرا ہی قانون اس میں چلے۔ تو اسی طرح ایک جو ہے آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ پاکستان کو دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں، آپ اسی طرح کے جو ہیں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی جو سوچ ہیں اور جو اپنے آئیڈیاز ہیں وہ اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کہ وہ ہمارے لیے وہ تو نہیں ہے۔ تو اس میں بہت ایسی باتیں تھیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ ایک جو میں میرا میری اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ میں اپنی ادا کر دوں۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو سرچ کریں اس پہ آپ تھوڑا سا ریسرچ خود سے بھی کر لیں، تھوڑا سوچ بھی لیں، اور ہر ایک بات میں پازیٹیو ایکسپیکٹ ضرور ہوتا ہے، نہیں کہ نیگیٹو ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نارتھ کوریا جو ہے دیکھتے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے سب کچھ پابندی ہے، جو مذہبی کتاب ہیں قرآن پاک ہے اور دوسرے ہندوز کی جو کتاب ہے، جیوش ہیں، بہت سے جو ہیں ان کے لے جانے پر ان میں پابندی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ان کی پالیسی ہے۔ ابھی چائنا میں دیکھ لیں، ادھر کیوں نماز پہ پابندی نہیں تھی؟ چائنا میں دیکھ لیں پابندی بھی تھی، ادھر بھی قرآن پاک پہ پابندی تھی، نماز پہ پابندی تھی۔ ایک یہ ایک فریڈم ہے اس کنٹری کا اپنا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں کہ جب عراق میں امریکن سولجرز آئے اور انہوں نے وہاں پہ تباہی مچائی، کس نام پہ کہ یہاں پر اٹامک پاور ہے ان کے ساتھ، اور یہ کسی بھی وقت ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں بقول امریکنز کے۔ وہ آئے، صدام حسین جیسے مرد مجاہد کو انہوں نے شہید کیا، اور آخر میں جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ان کے پریزیڈنٹ نے، اور اس نے کہا کہ سوری وی ڈیڈنٹ فائنڈ اینی نیوکلیئر ویپن ہیئر ان عراق۔ تو اس کا حشر کیا ہوا آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ پرانی، کہ اس کو جوتے پڑے تھے، ریئلی اس کو 2 جوتے پڑے تھے۔ وہ اللہ کی قدرت کو اس سے بچ گیا، لیکن اس کی بے عزتی ہو گئی تھی۔ ابھی میں نارتھ کوریا کی جو مثبت پہلو ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں آلودگی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے گیسز میں اور یہ چیزیں بہت کم ہو گئی، پینے کا وہاں پر بہت صاف پانی ہے، وہاں پر یونیورسٹی لیول تک کی تعلیم جو ہے وہ بالکل مفت ہے۔ اسی وجہ سے وہاں کی شرح خواندگی جو ہے وہ 99.99% ہے۔ ان کے پاس اپنے جو وسائل ہیں، یعنی کہ زنک، لوہا، تانبا، سونا، ربڑ، اور جو کھیتی باڑی ہے وہ تو ان کی اپنی جو زمین ہے وہ ماشاءاللہ سے اتنی وہ ہے، ہریالی ہے اس میں، کہ اس میں ان کا تہذیب سے محبت ہے۔ ان کے ملک میں داخلے پر پابندی یا سختی اسی لیے ہے کہ وہ باقی دنیا کا جو بگاڑ ہے وہ اپنے ملک میں نہیں لانا چاہتے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہمارے جو برصغیر پاک و ہند ہے اس میں انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تھا، تو وہ نہیں چاہتے۔ پھر ان پہ یہ ایک الزام تھا کہ ان کے پاس یہ کیمیائی ہتھیار ہے، کسی بھی وقت یہ امریکہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ خیر یہ تو میرے خیال سے ان کا بھی حق ہے، کیونکہ اگر امریکہ کے پاس ہے تو کیوں دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہو سکتا ہے؟ اور کیا امریکہ سارے ممالک کا گاڈ فادر ہے یا ان کے کھاتا ہے؟ نہیں، ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، ان کی اپنی ہے۔ ابھی جو امریکہ جو مناپلی کر رہا ہے تو اس میں ہمیں تو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ میں مل جائیں، نہیں۔ اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ یہ مل جائیں تو پھر یہ بات جو ہے ایک غلط بات ہو جاتی ہے۔ میرے خیال سے نارتھ کوریا کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے، وہاں کی جو عوام ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کہ بھاگ گئے ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور WHO ان کی جو انٹرویوز نشر کر رہا ہے تو ایسے ہی بکواس کر رہے ہیں۔ ایسے تو مدرسے سے بھی لوگ بھاگ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوتا تھا، تو ایسی بات تو ہمیں نہیں ماننی چاہیے، اور خاص کر جہاں پر امریکن انوالوڈ ہوں تو بات تو بالکل ہی نہیں ماننی چاہیے، کیونکہ امریکن سے دوغلا جو قوم ہے وہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میرے خیال سے جو اس زمن میں 2 چینل ہیں، ایک ہے پروجیکٹ نائٹ فال اور ایک ہے ڈیل ناز ڈیل ہے کہ ڈیل ناز ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ان میں سے ایک عربی ہے، فلسطینی ہے، مسلم ہے، اور وہ ویڈیوز بناتا ہے، لیکن ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت کنٹروورشل ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ بالکل نیٹو امریکن ہے، جس کو ہم ریڈ انڈینز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے بہت پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، فلان ہونا چاہیے، یہ ہو چاہیے، پکچر نہیں کھینچ سکتے۔ وہ
یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ لوگ خود اپنی پکچرز خود کھینچ سکتے کہ نہیں کھینچ سکتے. یہاں پر آپ جائیں کہ ہمارے کینٹ ایریا پشاور میں یہاں پر بھی جگہ جگہ پر بورڈ لگیں کہ آپ ادھر تصویریں نہیں کھینچ سکتے، کیوں ہمیں اس کی وائلیشن کرنی چاہیے. یا ہم اس کی وائلیشن کرتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم اس کو وائلیٹ کر بھی دیں تو کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو حکومت کی جو اپنی ایک رٹ ہے تو اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی اپنی ساورنٹی کے جو وہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال سے تو جو نارتھ کوریا کر رہا ہے وہ زبردست کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ مستقبل میں جو ہے وہ بڑی ترقی کریں گے اگر وہ اسی طرح چلتا ہے. آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز مجھے فیڈ بیک دیں اور کمنٹ کیجئے نیچے، تاکہ میں اپنی جو اصلاح ہے وہ کر سکوں. تھینک یو. اللہ حافظ.